بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اسلامیات کے لیکچرشپ کے لیے اپیئر ہونے والے تمام امیدوار جو کہ تیاری کے پروسیجر سے گزر رہے ہیں اور ان کی تیاری کے حوالے سے ہمارا چینل پیش ہے اور الحمدللہ تمام ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ اور نالج پرووائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ لیکچر ڈیلیور کرنے کے ساتھ اب ہم نے ٹیسٹ کا سلسلہ شروع کیا۔ تو فرسٹ اسسمنٹ جو کل آپ سے لی گئی اور پہلا ٹیسٹ لیا گیا، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ 3 بکس شامل کی گئیں، جن میں القرآن، الحدیث اور تاریخ اسلام۔ تاریخ اسلام کا بھی کچھ پورشن جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ تو یہ 50 سوال تھے اور بالکل پی پی ایس سی کی طرح اس کی طرز پر یہ سوالات بنائے گئے۔ تو 4 آپشن آپ کو دیے گئے اور آپ کو بتایا گیا کہ جب آپ اس کو سالو کر کے سبمٹ کریں گے تو رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا، اور بہت سارے دوست احباب نے، بچوں نے، بچیوں نے اپنے رزلٹ شو بھی کیے۔ تو انشاءاللہ وہ رزلٹ جو کمبائن رزلٹ ہے مکمل طور پہ جو ہمارے پاس آیا ہے، تقریباً وہ 115 یا 20 اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہ رزلٹ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ جو ویڈیو ہے اس کی جو ڈسکرپشن پہ وہ آپ کو لنک سینڈ کر دیں گے، اور اس لنک کو جب آپ اوپن کریں گے تو سارے جتنے بچوں نے پیپر دیا ہے وہ سب کا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ ٹیکنیکلی طریقے سے ہم نے کوشش کی، یہ فرسٹ ہماری کوشش تھی، اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے، اور کچھ بچوں کے حوالے سے ان کو پریشانی ہوئی اس کو اوپن کرنے کے لیے۔ نیکسٹ ٹائم وہ بھی اس کو سیکھ لیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ ٹیسٹ کا سلسلہ بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کی تیاری کے حوالے سے اسسمنٹ کے سلسلے میں یہ بہتر سے بہتر ہو۔ تو اب آپ کی طرف سے، بچوں کی طرف سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ جو آپ نے ٹیسٹ دیا ہے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کون سا کویسچن ہمارا ٹھیک ہے، کون سا درست ہے، غلط ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں نے چاہا کہ یہ جو آپ کے سارے جو کویسچن تھے کل، ان کو آپ کے سامنے میں ڈسکس کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں نے جو سالو کیے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں غلطی کی ہے۔ بہت اچھے بھی نمبر لیے ہیں بچوں نے، اور 2 بچیوں نے 50 میں سے 50 نمبر لیے ہیں، اور ان کو میں ویل ڈن کہتا ہوں، ویری گڈ کہتا ہوں، شاباش دیتا ہوں۔ بہت اچھی کاوش ہے، اور جن کے 40 سے ابو تھے ان کی کاوش بہتر کی جا سکتی ہے، بہتر کہی جا سکتی ہے، مگر جن کے 40 سے کم ہیں ان کو ذرا غور فکر کرنی پڑے گی کہ یہ ابھی آپ کے 3 بکس میں سے ہیں، اور جب سارا پورا سلیبس ہوگا اور پی پی ایس سی کا پیپر آئے گا تو آپ ذرا اس کو تصور کریں۔ تو بہرحال آئیے ہم پیپر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، فی ظلال القرآن تفسیر کے مفسر کا تعلق ہے کہاں سے؟ یہ فی ظلال القرآن سید قطب شہید ہیں۔ میں اب جلدی پڑھتا جاؤں گا، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کیونکہ زیادہ لینتھی نہ ہو جائے۔ تو یہ سید قطب جو ہے ان کا تعلق مصر سے ہے۔ انوار التنزیل و اسرار التاویل یہ ایک تفسیر ہے، یہ اس کا اصل نام ہے، لیکن بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو معروف ہو جاتے ہیں، تو یہ تفسیر بیضاوی ہے۔ ان کا اصل نام انوار التنزیل و اسرار التاویل ہے، اور جو معروف نام ہے وہ تفسیر بیضاوی ہے۔ شاہ ولی اللہ کے قرآن کے ترجمے کا نام کیا ہے؟ اب میں نے ان کی دیکھیں کتابیں لکھی ہیں۔ المصوّع یہ ان کی شرح موطا ہے، اور الفوز الکبیر اصول تفسیر پر کتاب ہے۔ غرائب القرآن یہ ظاہر ہے ان کے اس اصول تفسیر کے اندر ایک ٹاپک ہے۔ تو اب باقی بچا فتح الرحمن، تو یہ فتح الرحمن شاہ ولی اللہ کے قرآن مجید کے ترجمے کا نام ہے، اور یہ فارسی کا پہلا ترجمہ ہے، یہ بھی آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ الفوز الکبیر کی روشنی میں اسباب نزول قرآن کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں، آپ نے پڑھے ہیں۔ جیسے شاہ ولی اللہ وہ الفاظ باقاعدہ بیان کرتے ہیں کہ نزلت ھذا، نزلت ھکذا، اس طریقے سے وہ 4 الفاظ ہیں جس کے ذریعے جو اسباب نزول قرآن بیان کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے قرآن کو ایک قرات میں جمع کرنے کے لیے جو مصحف منگوائے وہ کن سے منگوائے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے وہ مصاحف منگوائے۔
قرآن مجید کی صورتیں ہیں اور ان کی اقسام بیان کی گئی ہیں. اس پر میں نے لیکچر دیا تھا, ڈیٹیل میں آپ کو علم ہے, یقیناً آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اس کے اندر ایک ہے طوال مفصل. تو یہاں پہ آپ بچوں کو پریشانی ہوگی, طوال لمبی کو کہتے ہیں. خالی طوال ہوتا تو وہ صورتیں جو لمبی ہیں سورۃ البقرہ, آل عمران, وہ اس میں آ جاتی. یہ ہے طوال مفصل, تو یہ چھوٹی صورتوں میں نسبت طویل صورتیں, یہ اس کا صحیح کریکٹ آنسر ہے. چھوٹی صورتوں میں نسبت طویل صورتیں. سب سے بڑے قاری اور سید القراء کا لقب کن کو دیا گیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں, عبداللہ ابن عباس ہیں, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے کہ جو سید القراء کا لقب ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہے کہ قرآن کو اسی طرح تر و تازہ تلاوت کرے جیسے وہ اترا تو وہ قرات سنے. کن کی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میں جو کریکٹ آنسر ہے وہی بولتا جاتا ہوں. ترجمان القرآن لقب کس صحابی کا ہے؟ تو وہ بڑا معروف ہے, آپ نے پڑھا سنا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الاتقان فی علوم القرآن کا موضوع کیا ہے؟ یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے, بڑی معروف کتاب ہے, اصول تفسیر پر کتاب ہے یہ, اور بیسک کتاب ہیں جو اصول تفسیر پر کتب ہیں ان میں سے ہے الاتقان فی علوم القرآن. حرمت خمر کب ہوئی, یعنی شراب کی حرمت کا اعلان کب ہوا؟ تو یہ 4 ہجری میں اس کا اعلان ہوا. اب اس کے اندر ایک بہت سارے بچوں میں کو کچھ کنفیوژن ہے کہ فلاں ڈیٹ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شراب کی حرمت جو ہے اس کے پروسیجر ہیں. پہلی دفعہ اس کے یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر نقصان بھی ہے, نفع بھی ہے, مگر نقصان زیادہ ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہوتے ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ, یہ دوسرا پروسیجر تھا. پھر تیسرے پروسیجر کے اندر اس کو حرام قرار دے دیا گیا. تو علماء اور مورخین کا ایک رائے یہ ہے کہ وہ 4 ہجری کو یہ اس کی حرمت کا اعلان ہوا. آیت تیمم کس موقع پر نازل ہوئی؟ غزوہ احد کے موقع پر, حنین کے موقع پر, مریسے کے موقع پر اور خیبر کے موقع پر. تو یہ غزوہ مریسے کے موقع پر, یعنی اس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں. بچوں کو یہاں بھی پریشانی ہوئی, انہوں نے کہا جی وہ بنی مستلق کا تو آپشن ہی نہیں تھا, اس کا دوسرا نام غزوہ مریسہ بھی ہے. تو اب آپ نے یہ سوال نہیں بولنا, اس کا نام دوسرا یہ ہے اور اسی موقع پر آیت تیمم نازل ہوئی. المنخنقۃ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے سورۃ المائدہ میں پڑھا ہے نا, المنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ. تو وہ جو ایسے جانور جو ان چیزوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں وہ حرام ہے. تو المنخنقۃ تو گلا گھونٹ کر مرنے والا جانور وہ حرام ہے. کوئی چوٹ لگنے سے, کوئی بلندی سے گرنے سے, یہ سارے جو ہے نا وہ حرام ہو جاتے ہیں. حد سرقہ کے لیے مال کا کم سے کم کتنا ہونا ضروری ہے؟ یعنی کوئی چوری کرتا ہے تو اس نے جا کے کوئی 2 روپے کا بسکٹ پکڑ لیا تو یہ تو نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. تو فقہاء نے اس کا کم سے کم جو ہے نا وہ اتنی مالیت کا مال ہو جو چوری کیا ہو محفوظ مقام سے, تو اس پر حد لگے گی, اور وہ ائمہ احناف کے نزدیک 10 درہم ہے. زہار کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورۃ الاحزاب میں ہے. قرآن مجید کے اندر غلو فی الدین استعمال ہوا ہے کن کے لیے؟ عیسائیوں کے لیے, یہودیوں کے لیے, مشرکین کے لیے یا منافقین کے لیے؟ تو یہ بڑا معروف ہے, عیسائیوں کے لیے استعمال ہوا, وہ غلو کرتے تھے. شاہ ولی اللہ نے کب وفات پائی؟ ایک تو آپ اس عیسوی یاد کرتے ہیں, یعنی کہ 1703 عیسوی میں ان کی پیدائش ہے, اور اسی طرح 1700 غالباً 67 یا کچھ وہ 1700 کے حوالے سے وہ ان کی وفات ہے. لیکن یہاں ہجری ہے, تو ہجری کے حوالے سے یہ 1176 ہجری بنتا ہے, تو جہاں ان کی وفات ہے. شیخ احمد مجدد الفسانی کی حدیث کی کتاب کا نام کیا ہے؟ 40 کتاب کا نام ہے. ایک 40 نووی بھی ہے, امام نووی کی بھی ہے, اور ایک ان کی ہے. 40 اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 40 حدیثیں ہوتی ہیں. ثلاثیات سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی بچوں کے اس حوالے سے بھی پریشانی ہوگی. ثلاثیات بھی ہوتا ہے, رباعیات بھی ہوتا ہے, ثنائیات بھی ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. ایسی روایت یا ایسی حدیث جو 2 واسطوں سے جو محدث ہے اس تک پہنچے اس کو ثنائیات کہتے ہیں. جو 3 واسطوں سے پہنچے اس کو ثلاثیات کہتے ہیں. جو 4 واسطوں سے پہنچے اس کو رباعیات کہتے ہیں. تو ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں, یعنی حضور علیہ السلام سے لے کر اس محدث تک جو واسطے ہیں درمیان میں وہ 2 ہوں تو اس کو ثنائیات کہتے ہیں, 3 ہو تو ثلاثیات کہتے ہیں, 4 ہوں تو رباعیات کہتے ہیں. سنت کی آئینی حیثیت, یہ مولانا مودودی کی کتاب ہے. اس کے بعد ہے جی فتح الباری کس حدیث کی کتاب کی شرح ہے؟ فتح الباری یہ صحیح بخاری اس کی یہ شرح ہے. اور اس کے بعد ہے مشکات المصابیح
کس فن کی کتاب ہے، یعنی اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، کیا ہے؟ تو یہ متن حدیث ہے، اس کی کتاب ہے۔ حدیث میں شیخین سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ شیخین کا لفظ 3 جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق صحابہ میں یہ شیخین ہیں، اور حدیث میں امام بخاری اور امام مسلم شیخین ہیں، اور فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف یہ شیخین ہیں۔ ان کو ذہن میں رکھ لیں آپ۔ قرآن کے بعد حدیث کی کس کتاب کا سب سے زیادہ معتبر اس حدیث کو سمجھا جاتا ہے؟ وہ موطا امام مالک بھی ہے، صحیح بخاری بھی ہے، صحیح مسلم ہے۔ تو ان میں سے جو آپ کو دیے گئے ہیں، ان میں صحیح بخاری قرآن کے بعد معتبر ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ طاعون کی بیماری سے کس صحابی کا انتقال ہوا؟ اب آپ نے پڑھا ہوگا، وہ تو ابو عبیدہ بن جراح تھے، ان کا 18 ہجری کو انتقال ہوا تھا۔ تو آپ کو جو دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان میں سے جواب دینا ہے۔ تو ان میں سے حضرت معاذ بن جبل، ان کا بھی انتقال اسی بیماری کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ وہی جس کی نماز میں تلاوت نہ کی جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہی غیر مطلوب۔ بس یہ اس کا فرق ہے، جس کی نماز میں تلاوت کی جائے وہ وہی مطلوب ہے جیسے قرآن، اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ وہی غیر مطلوب، جس کی تلاوت نہ کی جائے۔ علم حدیث میں جرح تعدیل کا مطلب کیا ہے؟ راویوں کے محاسن بیان کرنا، راویوں کے عیوب ظاہر کرنا، متن حدیث کو بیان کرنا، یا سند حدیث ہے؟ تو جرح کہتے ہیں کسی چیز کا عیب کو ظاہر کرنا، تو یہ راویوں کے عیوب ظاہر کرنا، ان کے اندر جو خمی کمی ہے تو اس کو بیان کرنا علم جرح تعدیل کو کہتے ہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفینہ نوح ہے، جو اس میں بیٹھا وہ بچ گیا، جو رہ گیا وہ غرق ہوا۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ امام مالک کا قول ہے۔ سب سے زیادہ حدیث کن سے مروی ہیں؟ یہ بڑا آسان ترین سوال ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جمع تدوین حدیث کے کتنے ادوار ہیں؟ تو یہ 4 ادوار ہیں، عہد رسالت، عہد صحابہ، عہد تابعین، عہد تبع تابعین۔ یہ 4 ادوار ہیں جو کہ جمع تدوین حدیث کے ہیں۔ تہذیب التہذیب کس کی کتاب ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے۔ اگر یہ آپ سے پوچھا جائے کہ تہذیب التہذیب کس موضوع پر ہے تو یہ اسماء الرجال پر ہے۔ یہ فن اسماء الرجال کی کتاب ہے اور ابن حجر عسقلانی کی یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے جی، صحیح حدیث میں کتنی شرائط پائی جاتی ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، اس کے اندر 5 شرائط پائی جاتی ہیں۔ جنگ نہروان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کن کے درمیان ہوئی؟ یہ خوارج کے، یعنی حضرت علی اور خوارج جو تھے ان کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی۔ غزوہ بدر میں ولید بن عتبہ کو کس نے قتل کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جنگ صفین کب ہوئی؟ 37 ہجری کو ہوئی۔ جنگ جمل جو تھی وہ 36 ہجری کو تھی اور یہ 37 ہجری کو۔ حرف فجار کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 15 برس۔ کتاب الملل والنحل، یہ اس طرح کی کتابیں بہت پوچھی جاتی ہیں، ان کو ذرا بار بار آپ، کیونکہ یہ تقابل ادیان میں بھی پوچھی جا سکتی ہے، تاریخ اسلام میں بھی پوچھی جا سکتی ہے۔ تو یہ عبد الکریم اشرستانی کی کتاب ہے، کتاب الملل والنحل۔ تاریخ الرسل والملوک کس کی تصنیف ہے؟ اب یہ دیکھیں، ابھی تک آپ نے پڑھا ہوگا جی امام طبری، تاریخ طبری، تو اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے تاریخ الرسل والملوک، تو امام طبری کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے۔ امین الامت کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے تیر کس نے چلایا؟ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عرب بائدہ سے کیا مراد ہے؟ ایسے عرب جو ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کو عرب بائدہ۔ فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق سے فرمائے؟ بہت آسان سوال ہے، غار ثور میں آپ نے فرمائے۔ عرب کا خطہ کس پہاڑی سلسلے پر واقع ہے؟ تو جبل سرہ، جبل سرہ پر واقع ہے۔ بہت سارے لوگوں نے جبل فاران لکھا ہوگا، یہ جبل فاران مکہ کی پہاڑیوں کے نام ہے۔ یہ بازیں میں سوال کو سمجھا کریں ذرا، جو مکہ کے ارد گرد کی پہاڑیاں ہیں ان کو فاران کی چوٹیاں کہتے ہیں نا، فاران کی چوٹیوں سے ایک جو ہے وہ طلوع ہوا، تو ان کو جو کہتے ہیں وہ فاران کی چوٹیاں کو کہتے ہیں۔ جو عرب کا خطہ ہے اس کو جبل السرہ کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کا جو نکاح ہے وہ 2 ہجری کو ہوا۔ پردے کا حکم کس ہجری میں نازل ہوا؟ تو پردے کا حکم 5 ہجری میں نازل ہوا۔ یہ غالباً یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کا جب نکاح تھا اس موقع پر یہ حکم نازل ہوا تھا۔ فتح مبین سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے بچوں نے لکھا فتح مکہ، فتح مکہ سے مراد نہیں، فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ کی
کو فتح مبین کہا گیا، انا فتحنا لک فتح مبین، اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اسی صلح حدیبیہ کی بنیاد پر مکہ فتح ہوا اور عظیم فتح ملی، تو یہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہتے ہیں۔ غزوہ تبوک میں اسلامی لشکر کی تعداد 30,000 تھی۔ عہد رسالت میں سب سے پہلے امیر الحج کون تھے؟ 9 ہجری کو حج فرض ہوا اور سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا اور آپ کی سلاری میں، آپ کی قیادت میں، آپ کی امارت میں لوگوں نے حج کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مستجاب الدعوات کن کا لقب ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حواری رسول کن کا لقب ہے؟ یہ ہے جی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہے جی آپ کے 50 سوال۔ اب آپ دیکھ لیں کہاں سے غلطی ہوئی، کہاں سے خامی رہ گئی، کنفیوژن کہاں تھی، یہ سارے کویشچن آپ کے سامنے آ گئے اور آپ کا ٹوٹلی کمبائنڈ رزلٹ سب بچوں کا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر جو لنک ہوگا اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کا رزلٹ آئے گا۔ تو آپ انشاءاللہ اس چینل کو اب دیکھتے رہیں گے، دن بدن آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی تیاری میں یہ پیش رہے گا، اور آپ دعاؤں کے ساتھ اور نیک خواہشات کے ساتھ، اچھی یادوں کے ساتھ اس چینل کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر رکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یہاں سے استفادہ آپ کرتے رہو گے، فائدہ ملتا رہے گا، علمی تحقیقی جو کاوش ہے وہ ہوتی رہے گی۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، آپ کو اناؤنسمنٹ بتا دیں گے کہ نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ جمعرات کو وہ بھی آپ کو دیا جائے گا، اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتا دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔